اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ کی آیت 197 سے ہم نے آج تلاوت کا آغاز کیا ہے۔ 197 بات کر چکے تھے لیکن مضمون پورا رکھنے کے لیے پھر اس کو دہرا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، لہذا جو ان مہینوں میں حج کا ارادہ کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حج میں کوئی فحش بات، کوئی لڑائی جھگڑا اور کوئی گناہ کا کام نہیں ہونا چاہیے، اور جو کوئی بھلائی تم کرو گے وہ سب اللہ کے علم میں ہوگی، اور زاد راہ ساتھ لے لو، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اے عقل والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ بات آپ کی گوش گزار تھی کہ حج ایک عبادت ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہے، اور ہر عبادت کی طرح یہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ ظاہرہ نظام عبادت جو ہے یہ سب کا سب انسان کو اس اصل مقصد کے لیے تیار کرتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لائق ہو سکے۔ تو اس اعتبار سے حج کا اپنا ایک مقام ہے، یہ ارکان اسلام میں سے ہے، جس کی بات کسی درجے میں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ ایک پروگرام حج کے موقع پر ہم الگ سے بھی پورا کر چکے ہیں جس میں حج کے فلسفے اور اس پر بات ہم نے کی تھی، لہذا یہاں تھوڑا اختصاری رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ حج کے عبادت کے جو تقاضے ہیں، اور ہر عبادت کے تقاضے ہیں کہ اس میں انسان کو کن حدود و قیود کا پابند رہنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ تو یہاں احرام کے کچھ تقاضے ہیں وہ اضافی طور پر بتا دیے گئے ہیں۔ یہ جو رفث کی بات ہے اس کے اندر یعنی حج حالت احرام میں یہ تعلق بھی زن و شو یہ منقطع ہو جاتا ہے، منع کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کی بات باقی رہی بات فسق کی، تو وہ ہر حال میں ہی منع ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہے کوئی کام نہ کیا جائے، تو خصوصاً جب کہ آدمی اس حالت میں ہو تو پھر اور زیادہ۔ تو حلال چیزیں تھیں ان پر بھی پابندی لگائی گئی ہے، تو پھر یہ تو اگر کوئی چیز غلط ہے تو اسے تو پھر بدرجہ اولا اس سے بچنا ہے۔ اور اسی طرح سے جدال کا معاملہ ہے کہ اجتماعی معاملات ہیں اور اجتماعیت کا ہی سبق ہے، اور پھر اس موقع پر تنگی کا معاملہ بھی ہے اور ایثار و قربانی کے مراحل بھی سامنے آنے چاہیے، لہذا کسی بھی معاملے میں مشتعل نہ ہوا جائے اور جھگڑا نہ کیا جائے۔ پیارے آدمی مشتعل ہوتا ہے تو جھگڑا کرتا ہے، تو اپنے اوپر قابو رکھنا، تو یہ بھی گویا ایک تربیت ہے جس سے انسان کو گزارا جانا ہے کہ وہ اپنے اوپر قابو پانا سیکھ لے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن بہرحال یہ کام ایک اپنی جگہ ایک مسلسل مشق چاہتا ہے۔ آدمی اس بات کا ارادہ کر لیتا ہے کہ وہ اپنے اوپر قابو رکھے گا، لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ارادے کو پایۂ تکمیل تک نہیں لے جاتا، یعنی عملی جامہ نہیں پہنا پاتا کہ ہاں کہ ہر موقع پر وہ اپنے اوپر قابو رکھے، اور ایسا ہوتا ہے کہ بس وہ مشتعل ہوتا ہے یا رد عمل کا شکار ہو جاتا ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے، خود سمجھتا ہے، جانتا ہے، بعد میں افسوس بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو گویا ملامت بھی کرتا ہے کہ نہیں کرنا تھا لیکن کر جاتا ہے۔
تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس موقع پر جو موقع ہے، ظاہر ہے کہ یہ معاملہ خارج کا ہے کہ خارج سے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا داخل متاثر ہو رہا، تو یہ جو چیز ہے کہ ہمارا داخل اتنا زیادہ مضبوط ہو، ہم اپنے اوپر اتنا قابو یافتہ ہوں کہ کوئی ہمیں اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہ کر سکے. یعنی یہ اگر اس طرح کہیں گے تو ذرا زیادہ آدمی کو ہوگا کہ ہم کوئی ہمیں استعمال کر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال ہوتا یہ آدمی کہتا انہوں نے ایسا کیا، اس بس یہ ہو گیا. تو بہرحال خارجی کا معاملہ ہے، وہ شیطان اس کے اندر اپنا معاملہ رکھتا ہے کہ انسان کو مشتعل کرے. تو بہرحال اس کی تربیت اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے حج کے موقع پر. تو پھر اس کے بعد یہ بات کہی گئی تھی کہ زاد راہ ساتھ لینا ہے، یعنی یہ حج کی جو فرضیت ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ آدمی کے پاس زاد راہ ہو، یعنی وہ سفر خرچ رکھتا ہو وہاں تک پہنچنے کا، وہاں جا سکتا ہو. یہ بھی اس کا حصہ تھا. تو اس لیے کیا کہہ دیا گیا کہ زاد راہ یعنی راستے کی ضروریات ہیں وہ بھی ساتھ رکھو، تاکہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پیش آئے. آدمی کو خدمت کرنے والا ہونا چاہیے، نہ کہ خدمت کروانے والا. یعنی یہ اپنی جگہ اس کا ایک مقام ہے کہ آدمی لوگوں کے کام آنے کا ایک جذبہ، ایک مزاج بنائے کہ میں لوگوں کے کام ہوں، اور کوئی ایسا کام سے ہو جائے کہ جو لوگوں کی ضرورت پوری کرے، نہ کہ دوسروں پر انتظار کر کے ہم خود نہیں. بہت لوگ ہوتے ہیں، بہت کام ہوتے ہیں، اور ایسے بھی کام چل جاتا ہے اور ویسے بھی کام چل جاتا ہے. تو یہ مزاج بھی پسندیدہ نہیں ہے. اور پھر یہ بات بتائی کہ اصل چیز جو ہے جو اس سارے سفر میں ساتھ رہنی چاہیے وہ تقویٰ کی کیفیت ہے. یعنی یہ عبادت ہے، اور عبادت کے معاملے میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ آدمی کے سامنے رہے. لہٰذا کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے اللہ کی ناراضی کا معاملہ بنے. تو اس لیے یہ تقویٰ کی بات ہے، احساس کی بات ہے، احساس کی بات ہے. تو اس میں اللہ نے کہا ہے وَاتَّقُونِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ. کیا زبردست انداز، یا اولی، اے عقل والو، اے عقل والو. یعنی یہ نہایت ہی حماقت ہوگی، بے عقلی کی بات ہوگی کہ آدمی چلا ہے اللہ کو عبادت راضی کرنے، عبادت اتنی بڑی جس میں مال بھی خرچ کر رہا ہے، وقت بھی لگا رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، تکلیف بھی سہ رہا ہے، اور پھر اسے ضائع بھی کر رہا ہے. یعنی اپنے عمل سے اسے نقصان پہنچا رہا ہے. تو عقل کی بات کیا ہے کہ آدمی اس کا صحیح معاملہ، صحیح موقع، صحیح استعمال. تو یہ عقل کا تقاضا ہے. وَاتَّقُونِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ. دانوری بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے فرمایا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ سفر حج کے دوران میں کوئی اللہ کا فضل تلاش کرتے جاؤ. یعنی یہاں اللہ کے فضل تلاش کرنے سے مراد کوئی کام کرنا ہے. یعنی اگر آدمی کوئی کام ایسا کرتا ہے کہ دوران حج کیا جا سکتا ہے تو ممانعت نہیں ہے. ہوتا یہی تھا کہ لوگ طویل سفر طے کر کے آتے. اب بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو لوگ اس طرح سے جاتے ہیں، خشکی کے راستے سے جاتے ہیں، بسوں سے جاتے ہیں، کاروں سے جاتے ہیں، تو جن سواریوں پر وہ سوار جاتے ہیں تو ان سواریوں کے جو مالک ہیں یا جو ان کے ڈرائیور ہیں وہ بھی وہاں جاتے ہیں.
اپنے کام سے جا رہے ہیں، لیکن اگر وہ یہ سوچیں کہ بھئی میں حج بھی کر لوں تو زیادہ اچھا ہے کہ میں اس کام کو انجام دوں، تو ممانعت نہیں ہے کہ بھئی تم تو اس ارادے سے یہ تمہارا نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے، تو یہ منع نہیں ہے۔ یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے بھی ایک کام، یا راستے میں اس نے دیا یا اونٹ تھے، اونٹوں کو سواری کے لیے وہ جو ہے دیتے کرائے پر اور ان کو ساتھ جاتے، یہ کام ہوا کرتا تھا، تو کہا کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے، اس کام میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اصل مقصد حج کرنا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ چلو یہ کام کر رہے ہیں حج بھی کر لیں گے ساتھ میں، ایک تصور یہ، ایک یہ ہے کہ حج کا ارادہ ہے، لیکن ساتھ میں اگر کوئی کام مل جاتا ہے، کوئی کام میسر ہے، کوئی ایسا ہے کہ چلو یہ کام بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گا، چلو ٹھیک ہے، کچھ اخراجات میں کمی ہو جائے گی، یا کوئی ایسی مقصد یہ نہ ہو کہ آدمی جو ہے وہ اپنا روزگار کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، مال کمانا چاہتا ہے، لہٰذا وہ ساتھ میں حج بھی کر لے گا، نہیں، حج کرے گا، اور اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ جس کے اندر کوئی کام کر سکتا ہو یا کرنا چاہتا ہو تو کر سکتا ہے۔ ویسے بات یہی ہے کہ معاملات کو خالص رکھنا یہ زیادہ معاملہ بہتر ہے، لیکن بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے انسان کی، اور کچھ حالات کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، راستے کے مسائل بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو ضرورت بھی ہوتی ہے اس بات کی کہ ہاں کوئی ایسا کام کرنے والا موجود ملے، یہ ساری چیزیں ہوں۔ تو اس طرح سے یہ بات بتائی ہے کہ بہرحال یہ کام کرنا کوئی منع نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ آدمی کوئی ساتھ ساتھ کام بھی کر لے، کرنا چاہتا ہے تو کرے، اجازت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، وہ دیکھیے اس کو کہا تب وہ فضل من ربکم، یہ بات بھی ساتھ رہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اپنا فضل قرار دیتا ہے۔ فضل تو ظاہر ہے کہ نعمت کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، یعنی رزق حلال کی کوشش اور رزق حلال کی طلب اور رزق حلال کو حاصل کرنا، یہ ایک عبادت کا معاملہ، تو فضل کا ہے اس کو، یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی اضافی کام ہے، بیکار کام ہے، فضول کام ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے اور آدمی کو بس دنیا سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ جو ضرورت ہے تمہاری اس کے لیے اس کو اللہ فضل اپنا قرار دیتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ یہ حلال طریقے سے اور حلال معاملہ، تاکہ ان احکامات کی روشنی میں تو یہ آدمی کو واقعی خود بھی اپنے آپ کو بھی ہوا کہیے کہ فاروق بال بناتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، دوسروں کے بھی کام آتا ہے، یہ ایک پسندیدہ معاملہ ہے۔ آگے فرمایا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب تم عرفات سے واپس ہو تو مشعر حرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اس میں طریقہ یہی ہوتا ہے کہ 8 ذی الحج کو آدمی جب احرام باندھ کر مینا پہنچتا ہے، اور مینا میں پھر اسے 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، یعنی یہ ہے اگر وہ 4 بھی پڑھے گا تو ظہر کے بعد پہنچا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، بہرحال اسے 8 ذی الحج کو وہاں پہنچنا ہے۔ تو عام طور پر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی فجر سے پہلے فجر پڑھ کے پہنچ جاتا ہے، اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء 8 کی اور 9 کی فجر پڑھ کے پھر عرفات کی طرف نکلتا ہے، تو گویا یہ 5 نمازیں وہ وہاں پڑھ لیتا ہے، لیکن یہ شرط کا معاملہ نہیں کہ شرط ہے دیر میں پہنچا، دیر ہو گئی تو کام خراب ہو گیا، ایسا نہیں۔ اس کے بعد پھر اب یہ 9 ذی الحج کو جو ہے اب یہ فجر کی نماز کے بعد یہ عرفات کے لیے نکلے گا، اب یہ عرفات کے لیے نکلے گا، عرفات پہنچے گا، اور اس کی بات بھی یہی ہے کہ کوشش یہی ہے کہ ظہر سے پہلے پہنچے، اور پھر وہاں ظہر صرف ملا کے پڑھنے کی بات ہے جو وہاں پر مسجد نبرہ میں اس طرح ادا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے خطبہ حج ہے اور سارا وہ عمل ہے اس کی بات ہے کسی درجے میں کرتے ہیں بھی، تو یہ کر کے پھر وہ رات کو مغرب کی نماز یعنی سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر وہاں سے واپس ہوگا، اور واپس ہوگا تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ مینا اور عرفات کے درمیان میں مزدلفہ ہے، اسی کا نام مشعر حرام ہے۔ یہ جو مشعر حرام کی بات ہو رہی ہے، تو یہ مشعر حرام کیا ہے؟ یہ اس پہاڑ کا نام ہے، یہ اس پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ کے میں واقع ہے، تو یہ کہا کہ مشعر حرام کے پاس ہے گا۔ تو اب یہ بات ہوئی یہاں کی کہ عرفات سے واپس آتے ہوئے پھر مشعر حرام کے یعنی مزدلفہ میں ٹھہر کر پھر اللہ کو یاد کرنا، یعنی یہ بھی حج کے مناسک میں سے ایک طریقہ عبادت ہے، منسک ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ یہاں پر اس کی بات ہوئی ہے کہ جب تم عرفات سے واپس آؤ تو پھر مشعر حرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسا کہ اس نے تمہیں اپنے یاد کی یعنی اپنے ذکر کی ہدایت کی ہے، جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ اب دیکھیے یہ معاملہ اپنی جگہ ہے کہ بات آئی آپ کے سامنے کہ مشرکین مکہ کے پاس حج کا طریقہ موجود تھا، یعنی جو بگاڑ ہوا اسلام وہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ابراہیم علیہ السلام، وہی
دین لے کر آئے اور انہیں اسی طرح سے گویا کہ یہ حج کی لوگوں کو تعلیم دی، سارے معاملات ہیں کہ بگاڑ پیدا ہوا، بگاڑ کے پیدا کر کے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، یعنی اس کی اصل شکل ہی بگاڑ دی ہے۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کام بھی کرنا ہے کیسے کرنا ہے، جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت کی، جیسے تمہیں اللہ نے ہدایت کی، تو اللہ کی ہدایت کو سامنے رکھتے ہوئے کام کیا جائے تو اللہ کے لیے ہوگا، اور اپنی منمانی کی جائے تو اپنے لیے ہوگا۔ یعنی آدمی خود اپنی خواہش سے کرا، اس کو میرا دل یہ چاہتا ہے یہ کروں، یہ کام کروں تو یہی کام اس کے لیے ہوگا۔ یہ بعض لوگوں کو بعض چیزوں کے اندر مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، لذت حاصل ہوتی ہے، یا یوں کہیے کہ ان کا مزاج بن جاتا ہے، وہ اسی طرح سے کرتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر معاملے کے اندر یہ تمام یہ جو مذاہب ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی ہندوؤں کو دیکھیں، عیسائیوں کو دیکھیں، ان سب کے پاس کوئی نہ کوئی شکل گانے بجانے کی ملے گی آپ کو، یعنی وہ بھجن گا رہے ہیں تو وہ کچھ اور گا رہے ہیں، وہ کچھ یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ انسان کے لیے گویا کہ لذت کا معاملہ ہے، یہ اس کی موسیقی وہ کہتے ہیں نا، یہ کہتے تو اسے روح الغذا کہہ رہے ہیں، لیکن مثلاً یہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ متاثر کرتی ہے آدمی کو۔ اگر کوئی چیز آدمی کو، اگر اس میں کوئی اٹریکشن نہ ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر رکنے کا کیا معاملہ ہے، یعنی اس میں ہے ہی کچھ نہیں تو کون جائے گا ادھر ہے، یعنی گناہ میں لذت ہے، منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ تمہیں دوسرے نقصان پہنچائے گا، یہ تمہیں دوسرے نقصان پہنچائے گا۔ ہر چیز کے اندر اگر کوئی بھی چیز آدمی بھائی اس میں ایسا ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، بچے کو دیکھو اور یہ دیکھو ہے اندر کو، ٹھیک ہے ہوتا ہے، صحیح بات ہے، اپنے اس میں کوئی بات انکار نہیں ہے، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں، اس کے جو مضرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ جیسے پوچھا تھا ابھی پیچھے پڑھ کر آئے ہم، یہ نہیں آگے پڑھیں گے، یسألونک عن الخمر والمیسر، آگے آئے گا بھی یہ پوچھتے ہیں آپ سے یہ شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یعنی یہ بتایا کہ اس کا گناہ بہت بڑا لیکن اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ اب ایک فائدہ ہے 10 نقصان ہے تو کیا کہیں گے اسے؟ اب یہ اس طرف نہیں جا رہے کہ کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے، یہ الگ ہے، لیکن یہ کوئی بھی چیز ہو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا چیز موجود ہے، یہ تو ہمارا کاروبار ہے، اس سے تمہیں اتنا فائدہ ہوتا ہے، اس سے تو یہ ملتا ہے، اس سے تو یہ ہوتا ہے فلاں، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہیں۔ تو اب ایسے ہی موسیقی کا معاملہ بھی ہے، اور بھی دیگر چیزیں آئیں گی سامنے، تو لہٰذا اس بحث میں پڑھنے کی بات نہیں کہ نہیں اس میں ارے کہاں سے، یہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، اس کا اگر یہ نہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آزمائش کیا تھی، مزہ آتا ہے، لطف ملتا ہے، لذت حاصل ہوتی ہے، لیکن کہا کہ نہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے نقصانات ہیں، اس سے خرابی پھیلے گی اور تم کسی اور راستے پہ جاؤ گے، کسی اور راستے پہ چلے جاؤ گے۔ تو بہرحال یہ اسی لیے اس سے منع کیا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہاں پر تو ہر چیز میں، تو یہ ذکر کے عبادات کے طریقے، بات کہاں سے یہاں چلی تھی، عبادات کے جو طریقے آدمی خود بنا لیتا ہے اس میں بھی اس کے لیے کوئی اٹریکشن ہوتا ہے، کوئی سے مزہ آتا ہے، کوئی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کہا کہ ایسے نہیں چلے گا، جیسے اللہ نے بتایا ویسے کام ہوگا۔ تو یہ جو ذکر کی بات ہو رہی ہے نا، یہ ویسے تو اس وقت کی بات ذکر تو اللہ کو یاد کرنا ہے، تو وہاں حج سے واپسی پر یاد کرنا ہے، وہ سارے جو وہاں کے معاملات ہیں اس کی بات ہو رہی، لیکن یہ اصولی بات بھی اپنی جگہ پر آ گئی، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ تو ہر ذکر کا معاملہ یہی ہوگا، ہر جگہ پر ہر عبادت کا معاملہ یہی ہوگا۔ نماز بھی سب سے افضل ذکر ہے، نماز جو ہے کامل ہے، لیکن نماز اسی طرح سب دنیا مانتی ہے کہ نماز اتنا پڑھیں گے جیسے بتایا، کوئی اس کے اندر اضافہ کمی، کوئی اس کے اندر اسٹائل الگ کر لیا، کوئی اور چیز کچھ نہیں، وہی اسٹائل ہوگا، وہی سب کچھ ہوگا، وہی طرح سب چیزیں ویسے ہی ہوگی، یہ کرنا ہے۔ تو باقی معاملہ یہ، تو آج ہمارے پاس ذکر کے معاملے میں جو ذکر کے معاملات ہیں، ذکر جو کرتے ہیں، ذکر کے اور گویا کہیے کہ حلقے اور یہ ساری چیزیں، تو اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کون سی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے نا، کہ کما ہداکم کا مطلب کیا ہوا، کما قرآن کہہ رہا ہے کم جیسے تمہیں ہدایت کی ہے، ہدایت کون کرے، قرآن دیا، سنت، اللہ نے کہیں کہہ دیا یہ کام اس طرح کرو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ایسے کرو، تو جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، پھر ظاہر سی بات ہے اگر آدمی اس کو کہے نہیں اس میں یوں ہے اور ایسا ہے اور اس طرح ہے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کا مجاز نہیں ہے، حق نہیں ہے اسے اس بات کا۔ اللہ نے کہا کما ہداکم، جیسے ہم نے کہا ہے تمہیں ہدایت کی ہے، لہذا ہر وہ چیز کیا ہے جو کہ اس ہدایت کے سوا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتی ہے، وہ اللہ کی ذکر نہیں ہو سکتا، اللہ کا یعنی اس عبادت عمل صالح نہیں ہوگا، وہ اس کے لیے شرط یہی ہے۔ تو شرط کیا بتائی، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، لہذا اس آدمی سوچتا ہے یار حرجی کیا ہے اس کے اندر، اللہ کے ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے نام، جو اللہ نے جیسے کہا ویسے کام کرنا ہے۔ یہ
اب اگر کوئی جو ہے نماز کا حلیہ بگاڑے تو کوئی کیا، ارے نمازی تو پڑھ رہے ہیں، پڑھنے تو کیا کر رہے ہیں، اگر یہ ادھر نہیں مغرب کی طرف نہیں مشرق کی طرف کر کے پڑھ رہے ہیں، یا یہ یوں ہی کر، ارے نمازی تو اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہوگا، حماقت ہوگی. بھائی اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اللہ نے بتایا. اپنی منمانی کرے تو ہر ایک اپنی منمانی کرے گا، دین کا حلیہ بگاڑ دے گا، بگاڑ دیا ہے. یہ سارے معاملات ہیں، یہ اس میں یہ سب چیزیں داخل کرنے کا تو یہ بات اپنی جگہ پر ایک حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ نے کہا اس طرح یاد کرو جیسے ہم نے تمہیں ہدایت کی. بس کرو کما دا، اپنی مرضی نہیں چلاؤ، یہ اپنا معاملہ نہیں چلے گا. ہر ایک اپنا جو ہے اپنی نفلی الگ بجائے گا، اپنا اجتماعیت کہاں رہی، پھر اپنا بعض اوقات یہی ہے ویسے ہی ہے، لیکن نہیں جیسے کہا ہے ویسے کرو. بس کرو کما ادا کو. اچھا جناب، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم جو تھے گمراہی کے میں تھے، یعنی ہدایت نہیں تھی تمہارے پاس. اس سے پہلے مشرکین کا معاملہ کیا تھا، بھول گئے تھے ساری چیزیں. تمہارے پاس جو ہے یہ اللہ کی طرف سے یہ جو ہدایت ہے یہ موجود نہیں تھی، تو کیا تھا، پھر تم گمراہی کی طرف تھے. پھر فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے جا کے تم بھی پلٹو اور اللہ کا سے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہو. واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم. اب یہ جو بات ہے، اس کے اندر جو بات آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ جہاں سے سب پلٹتے ہیں، مشرکین قریش مکہ نے یہ اپنا ایک امتیاز، اپنا خصوصیت اپنی بنائی تھی. ہمارا امتیاز، ہم جو ہے ہم تو مجاور ہیں مسجد حرام کے، اور ہم تو ہماری بات تو الگ ہے، سارے اپنی جگہ الگ ہیں، ہم الگ ہیں، لہذا ہماری کوئی خصوصیت ہونی چاہیے، ہمارا کوئی امتیاز ہونا چاہیے، ہمارے اندر کوئی ہمیں کوئی الگ پروٹوکول ہمارا ہونا چاہیے. لہذا سب جائیں گے عرفات تک، یہ پیچ میں مچرام تک وہاں تک پہنچ کے وہیں سے پلٹ آئیں گے، یعنی وہاں آخری وقت عرفات تک نہیں جائیں گے. مشقت ہے یا جو بھی معاملہ، تو کیا یا یہ کہ ویسی مشقت کا معاملہ بھی نہیں، کوئی اتنا بڑا بہت لمبا چوڑا معاملہ ہے. معاملہ کیا، اپنے آپ کو الگ کرنا، الگ ممتاز کرنا. تو اب ہوتا کیا تھا، قریش نے ان کا یہ ہو گیا تھا ہمارا، اچھا ہم تو ان کے حلیف ہیں، ہم تو ان کے دوست ہیں، لہذا جو یہ انہیں ملے گا وہ ہمیں بھی ملے گا، جو استحقاق ان کا ہے وہ ہمارا بھی، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. یہ تو پتہ چلا کہ جو ان کے حلیف ہیں ان کا بھی معاملہ یہی ہو گیا، فلانا قبیلہ وہ بھی وہیں تک جا رہا ہے، وہ اب باقی سب ماتا جا رہا ہے. تو کہا یہ کون سی حماقت ہے، اللہ کی عبادت کرنے چلے ہو سب برابر ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بھائی یہ تو اللہ کی بارگاہ ہے، یہاں تو اس دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، یعنی یہاں یہ نہیں چلے گا کہ یہ صاحب فلاں ہیں اور یہ صاحب فلاں ہیں. اس لیے کیا عبادت کیا طریقہ بتایا. جب یہ احرام کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے نا کہ جب آئیں گے تو سارے کے سارے سب کے سب جو ہیں کوئی استثناء نہیں ہے، سب کے سب جو ہے وہی 2 چادریں جو ہیں وہی زیب تن کریں گے. پتہ چلے سب برابر ہے، پتہ چل رہا ہے. اب یہ نہیں کہ صاحب یہ تو بڑے آدمی ہیں، ان کا یہ تو یہ چاہے دنیاوی اعتبار سے کیا ہو جائے، دینی اعتبار سے کہو یہ تو شیخ ہیں یا یہ تو بادشاہ ہیں، یہ فلاں ہیں، کوئی کچھ بھی ہے، لیکن اسے کام کیا کرنا ہے، سارے گویا کہ لباس جو ہے اپنا ختم کر کے اور 2 چادریں زیب تن کرنے. یہ ایک بتایا نا کہ یہ ایک طرح سے یکسانیت بھی ہے، اور یہی کہ سب ایک ہیں، سب کا کوئی کسی کا کوئی امتیاز نہیں ہے. سارے امتیازات کو ختم کیا گیا ہے. جب امتیازات قائم رکھے جاتے ہیں تو پھر ہر ایک اپنا امتیاز رکھتا ہے، پھر اجتماعیت نہیں چلتی. یہاں پر سب برابر ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر جو چیزیں رکھی ہیں اس کے مطابق کام چلے گا آگے. تو بہرحال یہاں پر جو ہے تو اس طرح سے ان کو جو ان کا اپنا ذہن تھا، اپنے انہوں نے بنا رکھا تھا، تو کہا یہ کام نہیں ہے، سب وہیں جائیں گے، سب میدان عرفات پہنچیں گے. اور میدان عرفات کو، وقوف عرفہ کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ یہ حج کا رکن اعظم ہے، حج کا رکن اعظم ہے. اگر وقوف عرفات نہ ہوا تو حج نہیں ہوگا. باقی ساری چیزیں اس کے علاوہ باقی ساری چیزوں کے معاملے میں متبادل رہے گا. یہ نہیں ہوا تو چلو پھر ایسا کر لو، نہیں ہوا تو اس طرح کا، یا تو کوئی حرج نہیں ہے چلو ٹھیک ہے کام چلے گا، یا یہ ہے کہ چلو اس کا متبادل یہ کر لو، کوئی صدقہ دے دو، کبھی قربانی کر دو، کبھی کچھ اور مختلف چیزیں اس کے لیے رکھیں. جیسے ابھی بات چاہیے سر منہ ڈالیا تھا تو کیا تھا، قربانی کرو یا پھر روزے رکھو، یہ بات بتا دی تھی کہ ایسا کرو. یا قربانی جو تمتع ہے اس کے لیے جو اس کی شکریہ کے طور پر ہے اس کے لیے بھی کہہ دیا تھا قربانی میسر ہے، روزے رکھ لو کوئی بات نہیں کام چلے گا. اسی طرح اور بھی چیزیں آگے پیچھے. لیکن یہ جو عرفات کے بعد میں داخل ہو کر وقوف عرفات ہے یہ لازم ہے. اسی لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی وہاں تک جو اس کا وقت رکھا گیا وہاں سے گزر بھی جائے ہو گے
یعنی عرفات پہنچے, وہاں داخل ہو اور وہاں سے نکلے, تو بھی اس کو جو ہے حج کی سعادت اس کے لیے تسلیم کی جائے گی. لیکن جو نہ پہنچ سکا وہ نہیں ہے. اسپتالوں میں جو لوگ داخل ہو جاتے ہیں, بیمار ہو گئے, ایمبولینس میں لاتے ہیں, وہاں پر ایمبولینس میں انہیں وہاں لاتے ہیں تاکہ ان کا حج تو ہو. بیمار ہیں, اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن اب حج کرنے آئے, کیا ہے یہ اب اس پوزیشن میں کہ لا سکتے ہیں, تو ایمبولینس میں وہاں لائیں گے, وہاں لے کے تاکہ ان کا یہ کام تو ہو جائے. باقی ٹھیک ہے, اور سارے چیزیں چلیں گی جیسے ہوگا, ممکن ہوگا. تو بہرحال یہ بات بتائی کہ یہ جو تم چھوڑ رہے ہو, یہ تو حج کا رکن اعظم ہی چھوڑ رہے ہو, تو زیادہ جہاں سے سب پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو, اور اللہ سے مغفرت, واستغفر اللہ, استغفار کرو, اللہ سے معافی مانگتے رہو. اللہ سے معافی مانگنا, استغفار کرنا, یعنی یہ جو گناہ ہیں, یہ جو کوتاہیاں ہیں, جو عمل آدمی کا, اس کا احساس اب تک جو کیا تھا, ایک تو وہ معاملہ ہے, اور دوسرے ویسے بھی انسان, وہ کہتے ہیں نا کہ حق ادا کرنا, کوالٹی مینٹین کرنا, یہ کام نہیں ہو پا رہا. یہ کام کوانٹٹی پوری کر دی ہے ساری, اور سب کام کر دیا, ٹوٹل پورا کیا, لیکن ٹوٹل پورا کیسا کیا ہے, وہ پورا کر دیا, لیکن پتہ چلا کہ وہ سارا بس ایسے ہی ہے, بھرتی کا کام ہے. تو یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے, اس کو کہا ہے تو امکان بھر یہ کام کرنا ہے. امکان یعنی کہ صرف استغفار سے گزارا کر لیں گے, امکان بھر کرنا, پھر بھی جو ہے یہ اس لیے کہ کام پورا نہیں ہو پائے گا. وہ کوالٹی جو ہے جس چیز درکار ہے وہاں تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا. بہرحال یہ ساتھ ساتھ تاکہ جو بھی کوتاہی خامی یہ ہے, اور پھر مجموعی طور پر یہ جو استغفار کا معاملہ ہے, یہ مجموعی طور پر جو وقوف عرفات ہے, اس میں کیا ہے, یعنی آدمی اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کے لیے وہاں کھڑا ہے, اور وہاں یہی ہے, یہ بات ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو. یہ جو عرفات ہے, عرفے کا دن ہے, یہ عرفات ہے, اسی سے معروف ہے, اسی سے عرف ہے, اسی سے پہچان ہے. یعنی آدمی ایک تو اپنے آپ کو پہچانے, یعنی میں سب سے بڑا جو دھوکہ ہے اور سب سے بڑا مسئلہ جو انسان کے ساتھ ہے وہ یہی کہ وہ خود شناس نہیں ہے. کیا خود شناسی, ایک ہوتی ہے خود نمائی, ایسا ہوتا ہے نا اپنے آپ کو, ایک خود شناسی, اپنے آپ کو پہچاننا, اپنے آپ کو پہچاننے والا جو میں کون ہوں, میں کیا ہوں. یعنی آدمی کو جو خود کو نہیں پہچانے گا تو پھر آگے کسی آپ کہا چلے گا, اللہ کو بھی نہیں پہنچانے, یہ بات اس اعتبار سے بھی کہی گئی. تو بہرحال وہ یہی بات ہے کہ آدمی میں ہوں کون اور میں ہوں کیا, یعنی یہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے, یہ میں عبد ہوں اللہ کا. یعنی آدمی اپنے, تو پھر اب اسی اعتبار سے میرا اور کیا, یہ تو آپ سے اللہ سے تعلق, دنیا سے کیا تعلق ہے میرا, دنیا سے بھی میرا کوئی تعلق ہے, صرف ایک ہی تعلق, یعنی تو اللہ سے تعلق. اللہ نے پھر ڈائمنشن ہے مزید اور تعلقات کی, یعنی کس کے ساتھ کیا تعلق, اس کے ساتھ, اس کے ساتھ کیا, تو پوری کائنات کے ساتھ میرا تعلق ہے. یہ دنیا اللہ نے میرے لیے مسخر کر دی ہے, اس کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے. یعنی میرا معاملہ تو یہ ہے کہ مجھے اسی پرورش سارا دوسروں کے حوالے کر رکھا ہے, سب کام تم کرو, ہم جو ہے فی الحال جو ہے ابھی فارغ ہیں. یعنی یہ دنیا, دیکھیے مسلمانوں نے جب عروج کا دور ہے تو کیا کیا ہے, ہر کام کے اندر دخل دیا, ہر معاملے میں انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی. اسی لیے کام ذمہ داری ہے, سمجھ رہے ہیں کہ آسان یہ کرنا ہے مجھے. تو یہ جو معاملہ ہے اسی طرح, اور پھر اس حوالے سے بھی کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ, اخرجت للناس, کہا نا تمہیں انسانوں کے لیے نکالا گیا, کس کام کے لیے نکالا گیا, یعنی کام تو ہو ہی نہیں پا رہا ہے. اپنے آپ کو پہچاننا ہے نا, یہ یہاں پہنچ کے بھی ایسے ہی گئے ایسے ہی آئے, تو اپنے آپ کو پہچانو, اللہ سے بھی تعلق کو ٹھیک کرو, اور اللہ نے جو ذمہ داری دی, یعنی جو بندوں کے ساتھ تعلق ہے اس کو بھی ٹھیک کرو, اس دنیا کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو ٹھیک کرو. ہم تو بالکل الگ تھلگ ہیں, ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, تو یہ بات جو ہے درست نہیں ہے. اللہ نے بتایا تمہاری ذمہ داری ہے, تمہیں خدائی فوجدار بنا کے بھیجا ہے. یعنی کوئی کہہ دے ہاں بٹ جب کیا کر سکتے ہیں, سب ہو رہا ہے ہوتا رہا, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم تو اپنا اللہ اللہ, چلو بٹ ٹھیک ہے, اپنا کام سیدھا رکھو, باقی جو ہو رہا ہے تم کیا. ایسا نہیں ہے, جو تمہارے بس میں وہ تمہیں کرنا ہے, وہ تمہارے بس میں, اور دنیا کے بگاڑ کو ٹھیک کرنا. اور ظاہر سی بات ہے یہ جو تعلق ہے اللہ سے, وفاداری کا, محبت کا, اور اللہ کی کبریائی کو قائم کرنے کی جو جد و جہد کا معاملہ ہے, یعنی جب آدمی کوئی چیز کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, کڑن ہوتی ہے آدمی کو, کیا صورتحال ہے, کیا یہ جو مزاج کے مطابق, اور جب مزاج کے مطابق ہے تو آدمی مطمئن خوش ہوتا ہے, ہاں دیکھو ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے. اور ورنہ کڑن ہے تو کب آدمی کو کوئی کڑن نہیں ہے, کوئی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, یعنی ظلم کا معاملہ ہے, کس درجے کا ہے, کیا حالات ہیں, کیا کیفیات ہیں. اور
टुक टुक दीदम दम न कशीदम, बस मामला यही है, बस देख रहे हैं वो, कुछ नहीं, हम क्या कर सकते हैं, बस कोई वास्ता नहीं, बस मेरा मामला जब तक ठीक चल रहा है ठीक चला, जब जरा कुछ अब मसला अपना हुआ तो फिर कोई मामला हुआ, कोई शोर वोर मचाया और उसके बाद फिर वो आसान रास्ता निकालने की फिक्र में लग गए। तो ये सारे पहलू हैं, ये सारे पहलू हैं। आम तौर पर इन पहलुओं की तरफ तवज्जो नहीं होती है। आम तौर पर बस सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बस दुआएं मांगो, पर्चे निकालो, क्या पर्चे लिख के लाए थे, फलाने ही कहा था, इन्होंने कहा था कि ये वो मेरी बेटी की शादी का मसला है, उनका मुकदमे का मसला है, उनका ये मसला है, उनका ये, उनकी औलाद नहीं होती है, उनका ये काम है, उन्होंने ये सारे निकाल के सब वो भी लाज़ार ताल्लुक़ निभाने, हम ये काम करने, और उसके बाद फिर अपनी भी एक लंबी फहरिस्त है, भाई दुआएं मांगनी है, और सब में क्या मांगा है, तो वही आगे अल्लाह ने बयान किया, वही आगे दुनिया। वो अब आ रहा है वो जुमला के, यानी शिकवा किसने किया, अल्लाह ने किया। क्या तुम्हारी हालत है, क्या तुम्हारा मामला है, तुम कहाँ पहुँच के भी क्या कहाँ पर अटके हुए हो। तो अल्लाह ने फिर बहरहाल यहाँ पर क्या कहा कि फिर जो है तुम्हें अब ये अरफात, अल्लाह का इस्तग़फ़ार यही है कि मामला बिगड़े हुए हैं ठीक करने और माफ़ी की दरख्वास्त है, ये सारे मामला हैं। वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम, और जब तुम मनासिक के हज पूरे कर लो, जब तुम ये काम कर लो तो फ़ज़्कुरू, फिर कहा है अल्लाह को याद करो, कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा, जैसे पहले तुम अपने आबा व अजदाद का जिक्र करते थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा, औ अशद्द ज़िक्रा। ये जब ये वहाँ पर ये तरीक़ा उनका था मुशरिकीन मक्का का, तफ़ाकुर की एक बीमारी आज भी है, ये तफ़ाकुर तकासुर, ये दोनों बीमारियाँ बड़ी हैं, आज भी अरब में मिलती हैं कि वहाँ भी अपने आप को बड़ी चीज़ समझना, तब फ़ख्र जताना और तकासुर यानी जिस तरीके से खर्च करना, ये सारी जमा करना है सारे मामला। तो बहरहाल इसमें जो है ये बताया कि ये जाते थे, जब फारिग होके जाते तो मीना में बड़े बड़े जलसे होते और हर एक अपनी अपनी जो डींगे मारता, और ये हमारा ये और हमारा ये और हम ऐसा और ये कबीला और फलाना और हमारे आबा व अजदाद और ये काम करते। वहाँ तो ये कि इस सबको तो ख़त्म करके एक उम्मत बनने का मामला है। वहाँ अगर सब अपनी अपनी डींगे मारते रहें, हम यूँ और फलां यूँ और वो यूँ और ये यूँ, तो फिर कैसे, तो खैर ये तो मामला है ही नहीं। हमारे लिए क्या है कि अल्लाह ही को याद करना है। तो क्या कहा कि अल्लाह को याद करो, जैसे तुम पहले उन लोगों को अपने आबा व अजदाद का जिक्र करते थे, उससे ज़्यादा बढ़कर ये काम करो। औ अशद्द ज़िक्रा, तो बुनियादी तौर पर ये अल्लाह ही से ताल्लुक़ का मामला, और फिर इसी ताल्लुक़ से जो ज़िम्मेदारी के लोगों के काम आना, ये सारी चीज़ें, इज्तिमाइयत का माहौल, ये सारे मराहिल जो उस मौके पर रहते हैं सामने, तो ये सब जो है इबादत के अंदर शामिल है। तो अल्लाह ताला खुद कह रहे काम करना, और फिर यहाँ वो बात कह दी, फमिनन्नास मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक़। तो अब लेकिन ये जो अल्लाह को याद करने वाले हैं ना, इनके अंदर भी ऐसे लोगों में ऐसे भी हैं ये जो याद करते हैं, अल्लाह का ना, अल्लाह को याद करना, दुआएं मांगना ये अल्लाह से, तो क्या है, मैं यक़ूल, जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया, ए हमारे रब हमें दुनिया दे दे, रब्बना आतिना फिद दुनिया, दुनिया में से दे, दुनिया दे दे, दुनिया ही दुनिया मांगते रहते हैं, जिनका यानी दुनिया से ऊपर उठने के लिए तैयारी नहीं है। वो भाई तुम्हें निकाला है, दुनिया से बाहर निकलो, ये सारी जीनत ख़त्म कराया है ना, ये तुम्हें कैसा हरम का मुसाफिर बनाया है, घर बाहर से छोड़ के निकाल दिया है, निकले हुए हो कब से, किस हाल के अंदर हो, किस तरह का तुम्हारा मामला है। यानी इसीलिए कि दुनिया अलायक, दुनिया ज़रा बुलंद हो जाओ, ऊपर उठ जाओ। ये ठीक है, दुनिया अपनी ज़रूरत अल्लाह से मांगेंगे, ये काम भी करेंगे, मगर असल चीज़ क्या है उसको तो याद रखो। असल मामला जो है वो भूले हुए। तो क्या कहा अल्लाह ताला, ये कह रहे हैं कि ये कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया। अब ये कहाँ पर है, ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए, बात किस जगह आ रही है, किस मुकाम पर आ रही है। ये तो हज का मौका है ना, ये वहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं, और वहीं पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लोगों में कोई ऐसा भी है कि जो कहता है ए मेरे रब मुझे दुनिया अता है, दुनिया में से अता फरमा। अल्लाह ताला कह रहे हैं वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक़, इस आदमी का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। इस आदमी का यानी ये इतना गर्क़ दुनिया है कि यहाँ पहुँच के भी आखिरत को याद नहीं कर रहा। अल्लाह जानता है ना, अल्लाह जानता है। देखिए, इखलास नियत, इखलास अमल दरकार है, वफादारी दरकार है। और ये सब तो हम तुम्हें दे ही देंगे, ये जिस काम के लिए तुम्हें बोला, जो असल तुम्हारा मामला है, ये तुम दुनिया के पीछे ऐसे हो गए कि तुम अल्लाह ही को भूल गए, अल्लाह से ही मांगते हो तो बस दुनिया ही मांगते हो। कभी अल्लाह से अपने ताल्लुक़ की दुरुस्ती मांगी है, कभी अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह से मांगी है, कभी अल्लाह से वो यानी जो उससे ताल्लुक़ होना चाहिए ना, ये सब मामला जो है ये। तो बहरहाल ये
اٹھایا ہے اوپر یہ. تو کیا کہا اللہ نے؟ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ کیوں نہیں ہے. دنیا مانگنا کون سی برائی ہے؟ ایسی کوئی برائی تو نہیں, دنیا بھی مانگتے ہی ہیں, لیکن یہ برائی اس اعتبار سے بن گئی ہے کہ اس آدمی کا اوڑھنا بچھونا دنیا ہے, یہ دنیا سے اوپر اٹھ کر کچھ اور بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں, لہٰذا یہ آخرت کی فکر ہی نہیں کرتا, آخرت کو مانگتا بھی نہیں ہے. جو مانگتا ہی نہیں تو کوشش کیا کرے گا؟ تب یہ تو ہے نا, ہم بغیر کوشش کے مانگتے ہیں بہت سی چیزیں, ہم اللہ یہ ہو جائے, لیکن کام کرنا, یہ کوشش کرنا, یہ دونوں چیزیں چاہیے. یہ مانگتا بھی نہیں ہے, کوشش تو باہر کی بات ہے, یہ مانگتا بھی احساس ہی نہیں ہے اسے, بس جو کچھ ہے بس ادھر ہی گھوم رہا ہے. تو پھر کیسے اسے آخرت ملے گی؟ تو اسی نے کیا کہہ دیا, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے. دیکھیے یہ صرف بات زبان, چلو یار اب ایسا کل سے ایسا کریں گے, یہ کام بھی کریں گے. اصل چیز آدمی کے اندر ہوتی ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. یہ ظاہر داری کا مسئلہ نہیں ہے, دل میں کتنی طلب ہے, کتنی فکر ہے. آدمی کو اپنی مغفرت کی فکر کتنی ہے, آدمی کو جنت کی طلب کتنی ہے, آدمی کو اللہ کی رضا کی طلب کتنی ہے, اس کے اندر یہ احساس کتنا ہے. یہی بات ہے نا, یہ بات جو ہے یہ چاہیے, یہ اصل چیز آدمی کے اندر. تو یہ پیدا ہوئی قرآن سے, سمجھنے سے, دنیا و آخرت کو پڑھنے سے, موازنے سے, سارے معاملات جو ہیں اس طرح ہو گئے کام. تو آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. فرمایا اور کوئی ایسا بھی ہے انہی میں سے, یعنی یہ جو کہا یہ سارے انسان ہیں, یہ ان میں ایسے بھی ہیں اور ان میں ایسے بھی ہیں. اب ہمیں کیسا بننا ہے, کون سا مطلوب ہے, کون سی کس کی تعریف ہے؟ تو کیا یہ والا وَمِنْهُمْ, اور انہی میں کیا ہے, مَنْ يَقُول, جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. انہوں نے بھی دنیا کہی. بھائی دیکھیں یہ جو دعا ہے, یہ دعا ہے نا, اس کو مانگتے بھی ہیں. اس میں پہلے کیا مانگا ہے؟ ایسا نہیں کہ انہوں نے دنیا مانگی تھی ہم نے آخرت مانگی, ہم نے پہلے دنیا ہی مانگی ہے. یہاں بھی دنیا ہی کی بات ہوئی ہے پہلے, لیکن کیا ہوئی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یعنی یہاں بات پوری ہوئی ہے. یعنی اس اعتبار سے کہ دنیا مانگنا, صرف دنیا مانگنا درست نہیں ہے, دنیا کو حسنہ کی قید کے ساتھ مانگنا. یعنی دنیا میں کیا چاہیے ہمیں؟ بھلائی چاہیے. ویسے تو آدمی یہ کہہ رہے بھائی بھلائی چاہیے, لیکن دنیا میں بھلائی چاہیے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایسی دنیا جو ہماری آخرت کو برباد نہ کر دے. ایسی دنیا, دنیا میں بھلائی کیا ہے؟ اگر دنیا میں بھلائی کا کوئی پیمانہ, کوئی کہے بھائی یہ ٹھیک ہے ایسا نہیں, گاڑی یہ والی نہیں, اور اس سے اچھی ہونی چاہیے, اور آگے بڑھیں گے تو چلو شاید آپ کہیں گے میرے پاس طیارہ ہونا چاہیے. یعنی آدمی بہتر کا معاملہ یہ تو نہیں ہے. یہاں تو معاملہ یہ ہے جو سجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. اب دیکھیے ٹہرتی ہے جا کے نظر کہاں, جس کو جو میسر ہے وہ اس سے آگے کی سوچ رہا ہے. وہ کبھی نہیں کہتا یہ بہت ہے, یہ جو ہے یہی والا صحیح ہے. یعنی وہاں تو معاملہ یہ, تو حسنہ کا معاملہ یہ نہیں ہے. حسنہ کا کبھی یہ بہت اچھی چیز ہے, یعنی بہت اعلیٰ چیز وہ کام نہیں کرتی, جو کچھ کم تر چیز کام کر دیتی. یعنی یہ بھی اپنی جگہ پر بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا اولاد کے معاملے میں کہ کھوٹا سکہ بھی کام آتا ہے. اولاد کے معاملے میں جو اولاد نااہل ہوتی ہے وہ بھی بعض اوقات اپنے آپ کو منوا لیتی ہے, ایسا خدمت کرتی ہے, کوئی ایسا کام کرتی ہے کہ جس سے اس کا اپنی جگہ پر ہے, وقت کی بات ہے. تو حسنہ کا معاملہ جو ہے یہ بالکل یہ اللہ کے تناظر میں دیکھنا ہے کہ بنیادی طور پر جو چیز, چلیے کوئی اس کا منفی پہلو یہاں نہ ہو لیکن آخرت خراب کر دے, سب سے بڑا منفی پہلو ہے. سب سے بڑا منفی پہلو یہی ہے کہ جو چیز آخرت سے غافل کر دے یا آخرت سے کوئی نقصان, غافل کرنا نقصان پہنچانا, وہ حسنہ نہیں ہو سکتی, وہ حسنہ نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ سے دنیا مانگ رہے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے, ہم نہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, یہ بھی سمجھ لیجئے, یہ بھی اللہ پر اعتماد کی بات ہے. بس تھوڑی سی اضافی بات ہے آج کہ یہ بھی اعتماد کی بات ہے. اللہ ہمارا بہی خواہ ہے, ہم نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے. بعض اوقات وہ ہمیں کچھ نہیں دیتا ہے تو وہ اچھا ہی کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا گنجے کو ناخن نہیں ملا اچھا ہی ہوا, کہتے ہیں نا مہار رہا ہے ہمارے پاس, گنجے کو ناخن مل گئے تو کیا کرے گا؟ اپنا نقصان کرے گا. تو گنجے کو ناخن نہ ملے تو یہ اس کے فائدے کی بات ہے. یہ اب وہ سمجھے اس بات کو, اس بات کو تو ایک محاورہ ہے یہ بہرحال. لیکن ایسے ہی بعض اوقات کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی چیز کسی کو مل گئی تو وہ اس کے لیے وہی آزمائش بن گئی, وہی اس کے لیے ناکامی کا سبب بن گئی. تو
تو یہ باتیں کہ جو بظاہر آدمی کو پسند نہ بھی آئیں یہ، لیکن اللہ پر اعتماد یہ ہے ٹھیک ہے، تو لہذا دنیا مانگنی ہے، دنیا چاہیے مگر حسنہ کی قید کے ساتھ۔ یہ بات ہے، بعض لوگوں کو دنیا خراب کر دیتی ہے۔ دنیا پہلے بہت ٹھیک ٹھاک تھے، پتہ چلا جب ذرا دنیا زیادہ آ گئی تو بالکل ہی غائب، بالکل ہی غافل ہو گئے، اسی کے اندر غرق ہو گئے، پھر کسی اور طرف نکل گئے، پھر کچھ اور ہو گیا، پھر کچھ اور ہو گیا، پھر کیا کیا معاملات ہوئے، کیا کیا چیزیں ہوئیں۔ یعنی ایک مثال آتی ہے، ایک صاحب نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ اگر اللہ مجھے زیادہ کر دے تو میرے لیے دعا کیجیے، اور زیادہ کر دے تو ایسا ہو جائے تو پھر جو ہے میں اور زیادہ اللہ کے راستے میں کروں گا، اور ایسا۔ تو اسے کہا، سمجھایا تھا، بہرحال جو کچھ بھی تھی اس کے حدیث کا مفہوم ہی ہے یہ، کچھ سمجھ لیجئے۔ تو نہیں تو کر دی دعا اس کے لیے، وہی ہو گئی بات۔ بتا رہے تھے کہ یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے، جیسے اولاد مانگتے ہیں تو صرف اولاد نہیں مانگنا ہے، صالح اولاد مانگنا ہے، یعنی یہ اس طرح کی تو یہ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اسے ملی، اب پتہ چلا صاحب مال و دولت بڑھتا چلا، بیڑے بکریاں یہی مال تھا، یہ اونٹ اور یہ سب چیزیں بڑھتی گئی ہیں۔ پتہ چلا کہ صاحب شہر کے اندر تو رکھنا بڑا مشکل ہو گیا، اب چلو ذرا باہر کی طرف مسافات میں جو ہے کوئی بڑی جگہ لے کے وہاں پر رکھیں گے۔ مسافات تک اب مسجد نبی سے نکلے، قریب میں تھے، مسجد نبی حاضر ہوتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پتہ چلا مسافات پہنچ گئے، اب مسجد نبی حاضر ہونا مشکل ہو گیا۔ اب مسجد نبی ہر نماز میں اب جمعے کے جمعے چلے آتے ہیں، چلو اب یاد ہو جاتا ہے، چلو اس طرح ہے، پھر اور ہو گیا، اب پتہ چلا کہ اور اب تو یہ یہاں بھی گزارا نہیں ہو رہا ہے، اب تو کہیں اور ہی جا کے معاملہ کرنا ہے، اب یہ فیکٹری تو یہاں نہیں چلے گی، اس کے لیے تو نوری آبادی جانا پڑے گا، یعنی وہی زون دیکھنا پڑے گا جہاں یہ ہے نا، یہ آدمی اس طرح سے۔ اب پتہ چلا کہ کٹتے کٹتے اس حال میں چلے گا، پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آگے اور زیادہ خرابی کی بات۔ مقصد یہ کہ بعض اوقات چیزیں آدمی کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں۔ مثال ہے ہمارے سامنے بیٹھے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنے بڑا اللہ کا فضل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میسر ہے، ان کی اقتداء میں نمازیں میسر ہیں، دنیا کیا بیچتی ہے اس کے آگے، یعنی فراوانی کیا تھی، صحابہ کا عمل تو یہی تھا عام طور پر۔ تو بہرحال یہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، تو آدمی یہ سمجھ لے کہ دنیا حسنہ کے ساتھ چاہیے، ایسی دنیا نہیں چاہیے جو ہماری آخرت کو برباد کر دے، ہاں دنیا اس حسنہ کے نیکی کے ساتھ۔ تو پھر اس لیے کہ اب مقدم بھی اس لیے دنیا ہی میں کام کرنا ہے، آخرت کا کام دنیا میں ہوگا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں حسنہ کیا ہے؟ یار آخرت کی کامیابی، جنت ملے، آخرت کی کامیابی۔ تو دنیا میں وہ کام ایسے کہ آخرت کی تیاری، اور آخرت میں بھی کامیابی جنت کی صورت میں، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچاؤ۔ اب یہ سارے کام کر کے یہ ساری چیزیں پھر یہ ساتھ اپنی جگہ پر ہے، یعنی ہر وقت اس کی فکر، اور یہ بچنے کی بات، اللہ سے دعا، آگ کے حساب سے بچا۔ یہ جو ہے یعنی یہ دعائیں انبیاء کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، خود یہ دعا مانگ رہے ہیں، آپ کی دعا کے طور پر اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے یہ بھی مانگ رہا ہے۔ تو یہ جہنم سے بچنے کی فکر اور جہنم سے بچنے کی دعا، یہ صرف دعا نہیں، دعا وہ ہونی چاہیے جو واقعتاً دل کو لگی ہے۔ اسی لیے وہ بات تھی نا، وہ دل میں دعا دل سے نکلتی ہے، یعنی دل کو لگی ہوئی ہے۔ جب دیکھو یہی بات یار، جب دیکھو ایک ہی بات کرتا ہے، جب دیکھو ایک ہی مسئلہ ہے، یہی بات ہے۔ تو آدمی کے اندر تو بہرحال یہ ہے، تو جہنم سے بچنے کی فکر، آگ سے بچنے کی فکر۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی وہ لوگ ہیں۔ اب یہ دوسرے والے جو ہے نا، یہی ہے کہ ان کو اللہ ان کے اعمال کے مطابق، ان کی کمائی کے مطابق جو ہے اللہ ان کو ان کا حصہ دے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، تیز ہے، کوئی اس کے لیے بہت کافی یہ اتنا کیسے بہت دیر لگے گی، سریع الحساب، کھٹا کھٹ کام ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، تو آخرت بھی یا دنیا میں بھی۔ آخری آیت، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کیا فرمایا کہ اللہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ، یہ اللہ یہ جو ہیں، اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں، یعنی یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فی ایام، یہ کیا ہے؟ ایام معدودات۔ رمضان کے بارے میں اسی طرح سے تھا، معدودہ کیا ہے؟ 5 دن ہے، یعنی یہی بات ہے کہ آج کے جہاں سے نکلے وہاں آئے، وہاں سے نکلے وہاں گئے، چند دن ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو۔ ان دنوں میں بھی اگر تم غافل رہے، ان دنوں میں بھی تم اگر بس لگے ہوئے، ہر وقت لگے ہوئے اس کے اندر، یہ ہو رہا ہے، وہ بن رہا ہے، یہ سبزیاں وہ کھا رہے ہیں، وہ پھر بعض جگہ اس طرح کے اہتمامات ہوتے ہیں جیسے پکنک منانے آئے ہوئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طرف رغبت رہے گی تو پھر اسی طرح کے معاملات بھی رہیں گے۔
یعنی زیادہ سے زیادہ للہ ہی ہے، زیادہ سے زیادہ۔ کھانا پینا منع نہیں، کھانے پینے کے دن روزہ رکھنا منع ہے، یہاں عرفے کے دن ہم روزہ رکھتے ہیں، وہاں نہیں رکھنا ہے، روزہ منع کر دیا ہے، لیکن کھانے پینے کے دن ہے، مگر یہ نہیں کہ بس کھانے پینے میں لگ گئے، صرف یہی کام رہا، تو کہا اللہ کو یاد کرو، بس کرو اللہ، بس اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودۃ، ان گنتی کے چند دنوں میں، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، پھر جو جلدی کر کے 2 ہی دنوں میں چلا گیا تو کوئی گناہ نہیں، ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، اور جو پھر ایک دن اور مزید ٹھہرا رہا تو کوئی گناہ اس پر بھی نہیں ہے، شرط یہ ہے لمن اتقى کہ اس نے یہ وقت تقوی کے ساتھ بسر کیا ہو، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واعلموا، اور خوب اچھی طرح جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ اسی کے حضور تم پیش کیے جانے والے ہو، اللہ کے پاس ہی حاضری ہے۔ تو اب یہ بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ایک دن ٹھہر کے چھٹے دن بھی ٹھہر جاتے ہیں، مینا کے اندر ایک دن اور ٹھہر جاتے ہیں، ورنہ تو یہی ہے کہ پھر جو ہے جب آ گئے ہیں تو اب یہ 10-11 ہے تو اس کے بعد جو ہے 12 کو پھر اس وقت نکل گئے ہیں، کچھ لوگ ایک دن ٹھہر کے نکلے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ اس طرح سے رکھا گیا تو بتا دیا گیا کہ شرط صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ تقوی کے ساتھ، یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے، کوئی تفریح نہیں ہے، کوئی پکنک نہیں ہے، کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ ہاں یہی خوشگوار ہو جاتا ہے آدمی کے لیے، اس کے عمل اسے پسندیدہ ہے ساری چیزیں، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اور کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جو پہلے کہہ دیا تھا نا، فسق پر مبنی ہو، نافرمانی پر مبنی ہو، گناہ پر مبنی ہو۔ تو آدمی کو سوچنا چاہیے، بعض چیزیں ایسی کی جا رہی ہوتی ہیں کہ جو واقعتاً گناہ کی تعریف میں آ جاتی ہیں، گناہ کی، یہ جو اسراف ہے یہ بھی گناہ کی تعریف میں آتا ہے۔ اسراف کس چیز کو کہتے ہیں؟ اسراف ہے نا، اسراف تو گناہ ہے، منع کیا اللہ تعالیٰ نے، اس طرح سے بات ہے۔ پھر جو خود نمائی ہے ہر جگہ یہ سارا، یہ جو ہے یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگر ذرا سے بھی آدمی کے اندر اپنی خود نمائی کا خیال پیدا ہو گیا، بھائی اس سے کیا، خود نمائی کا خیال پیدا ہو گیا تو منفی طرف چلا جائے گا معاملہ۔ تو غیر یہ ساری چیزیں ہیں جنہیں حج کے حوالے سے اپنے ساتھ میں رکھنا ہے۔ تو یہ حج کی اس سارے جو اس سے پہلے گفتگو ہوئی ہے اس کے ساتھ اگر ملا کے اس کو رکھا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ بات پوری طرح سے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی میں ایک مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ بھی کفایت کرتا ہے۔ اگر تم نے ڈھنگ سے کر لیا ہے کام تو ایک دفعہ یہ تم پر اتنا اثر چھوڑ جائے گا کہ وہ تمہاری زندگی میں قائم رہے گا۔ یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے نا کہ یہ اینٹی بائیوٹک لاب 6 مہینے فارغ ہے، یہ صاحب ابھی آپ نے جو ہے یہ چوٹ لگ گئی تھی، ابھی آپ نے جو ہے یہ انجیکشن لگوایا، اب چلو اب 4 چھوٹے اور مارو، کوئی پرواہ نہیں، یہ انجیکشن کام کرے گا، یعنی ہے نا اس کا اثر رہے گا۔ یہ اللہ نے زندگی میں ایک رکھا ہے، فرض کے اعتبار سے اثر رہتا ہوگا نا، یہ بات ہے اس طرح، تو اثر پہلے قائم ہوگا تو پھر رہے گا، جب قائم ہی نہیں ہوا تو رہے گا کیا؟ تو اثر قائم کرنا ایک بڑا کام، جب سوچ سمجھ کے کیا جائے گا تو انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار۔ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، رحم و کرم بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما دے، مسائل، مشکلات، پریشانیاں، مسائل و امراض سب کا خاتمہ فرما دے، قول و فعل کے تضاد سے بچا لے، صحیح بات کہنے اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں بھی حج کی سعادت بار بار عطا فرما دے، یا اللہ اپنے حضور حاضری کی توفیق عطا فرما دے، اپنی رضا کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ 15 منٹ کم کرنے کی بات ہے، تو بس کر دی جائے آئندہ سے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اگلا درس انشاءاللہ پہ 8:15 پہ کریں گے۔